لسنر اینڈ ویور السلام علیکم۔ ڈیٹاکسیفیکیشن یہ کیا ہے؟ جب ایک انسان نشہ چھوڑتا ہے تو اس کا سب سے جو اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن جو اس کی کریونگ ہے، جو اس کی ویڈرول سمٹمز ہیں، جو اس کی دردیں ہیں نا نشے کی، پھر وہ برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے پھر وہ دوبارہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب ہم نشہ چھوڑیں تو کسی کو پتہ نہ چلے، خاص طور پر گھر والوں کو، فیملی کو، رشتہ داروں کو، کاروباری لوگوں کو، جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نشہ چھوڑیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ قربانی دینی پڑے گی، کچھ تکلیفیں، کچھ آپ کو سمٹمز برداشت کرنے پڑیں گی۔ سمٹمز ہوتے کیا ہے؟ سمٹمز بیسیکلی علامات ہوتی ہیں۔ جب ایک نشہ انسان کی جسم سے نکل رہا ہوتا ہے تو اس کی علامات ہوتی ہیں۔ دو طرح کی علامات ہوتی ہیں، ذہنی علامات، دوسرا جسمانی علامات۔ جو جسمانی علامات ہوتی ہیں اور وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ انسان نہیں کر سکتا، اس لیے پھر وہ دوبارہ مجبوراً اسے نشہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کسی ایسے میڈیکل سٹور یا کسی عطائی کے پاس نہیں جانا کہ جو آپ کو دوائی دے دے اور آپ کھاتے رہیں، ایسا نہیں، ایسے ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہوتی۔ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کرنا ہے کسی سیکیٹرسٹ یا کسی میڈیکل اسپیشلسٹ جو خاص طور پر نشے کے مریضوں کو ڈیل کرتا، ان کے پاس جانا ہے، ان سے اپنی میڈیسن لینی ہے۔ اور تیسرا بندہ آپ کی زندگی کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ وہ سائیکالوجسٹ، جو آپ کی مدد کرے گا، جو آپ کو غصہ، جو آپ کو پریشانی، جو آپ کو لڑائی جھگڑا، چڑچڑاپن، جو کہ ذہنی علامات آتی ہیں، وہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو مدد کرے گا۔ تیسرا، آپ نے ایک ماحول بنانا ہے، خوشگوار ماحول۔ اس کے اندر آپ نے ایک اپنا پرسنل بندہ رکھنا ہے جو آپ کو پسند ہو۔ وہ آپ کا کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کا دوست ہو سکتا ہے۔ اس کو کہنا ہے کہ بھئی میں نشے کی دوائی کھا رہا ہوں، نشہ چھوڑنے کی، جو کہ مجھے مدد کر رہے ہیں سائیکالوجسٹ، سیکیٹرسٹ، میڈیکل افیسر۔ تیسرے بندے آپ ہیں، چوتھے جو کہ آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ اس کو پہلے آپ نے اپنی ہسٹری بتانی ہے کہ بھی میں نشہ کیوں کرتا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ اب جب میں اگر مجھے طلب ہوگی، یا میں پریشان ہو جاؤں، یا میں غصہ کروں، یا میں کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کروں، تو آپ نے مجھے سپورٹ کرنی، آپ نے مجھے سہارا دینا، آپ نے مجھے روکنا ہے، تو وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر یہ بندے اگر آپ ہائر کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ آپ خود کو ریہیب کرتے ہیں اس بندے کے پاس 20 دن، 25 دن، مہینہ، جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ دوسری جگہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، وہاں پر آپ کو کسی کی بھی منت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہاں پر آپ جائیں گے، وہاں پر آپ کی سب چیزیں خود بخود ہوتی جائیں گی۔ وہاں سائیکالوجسٹ ہوگا، وہاں سائیکیٹرسٹ ہوگا، وہاں میڈیکل افیسر ہوگا، وہاں آپ کی بات سننے والے ہوں گے، وہاں آپ کو بتانے والے ہوں گے، آپ کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر، یہ دونوں میں نے آپ کو بتائی ہیں چوائس۔ تیسری چوائس آپ کی ہے، آپ نے ان دونوں میں سے کون سا سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، میڈیکل افیسر اگر یہ ہائر کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں چلے جانا تو بہت اچھی بات ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ سٹیپ اٹھانا پڑے گا۔ آپ کو، آپ نے نشہ چھوڑنا ہے تو ڈیٹاکسیفیکیشن کروانی پڑے گی، آپ کو تکلیفیں، دردیں آپ کو سہنی پڑیں گی، تھوڑی بہت، زیادہ نہیں، تھوڑی بہت، بہت کم درجے کی۔ نہیں چھوڑنا چاہتے تو پھر میڈیکل سٹور والا آپ کا انتظار کر رہا ہے، عطائی وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، نیم حکیم جان کا خطرہ۔ چلتے رہیں، پھرتے رہیں، کھاتے رہیں، پیتے رہیں، پھر کوئی کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھی میں نشہ چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میڈیکل سٹور، عطائی، نیم حکیم، ان کے پاس جاتے رہیں گے تو جان کا بھی خطرہ، پیسوں کا بھی خطرہ، پھر لگے رہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نشہ چھوڑنا ہے تو ان باتوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک آپ نشہ چھوڑ سکتے ہیں جب تک آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ نشہ نہیں چھوڑ سکتے، بس بات ختم۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔
تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.